اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجاہد باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کانفرنس کا 8واں دن ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات میں اردو یا ہندی میں کہوں۔ چونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کو آغاز کرنے کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کے میرے تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک اسلام کی بات پہنچائے، اور جتنے بھی غلط فہمیاں اسلام کے متعلق ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ انتہا کوشش کرے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، جو آیت کی تلاوت کی میں نے تقریر کے شروع میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجاہد باللتی احسن۔ سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اچھے اور بہترین طریقے کے ساتھ۔ دعویٰ کرنا، غیروں کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقے میں سفلتا زیادہ ملتی ہے، کامیابی زیادہ ملتی ہے، کچھ طریقے میں کم ملتی ہے۔ اکثر مسلمان جب غیروں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں 100 اچھی چیزیں کہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ماننے کے باوجود وہ غیر مسلم، اس کے دماغ میں یہ رہیں گا یہ ساری چیزیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ وہی مسلمان ہیں جو دہشت گرد ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، یہ وہی مسلمان ہے جس نے اپنے دین کو تلوار کے زور پہ پھیلایا، یہ وہی مسلمان ہے جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے، یہ وہی دین اسلام ہے جو خواتین کو ذلیل کرتا ہے پردے میں رکھ کے۔ یہ چند سوالات، یہ چند غلط فہمیاں اس غیر مسلمان کو اسلام کی اچھائیوں کو پہچاننے سے روکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلمان سے ملتا ہوں، میرا سب سے پہلا سوال اس سے یہ رہتا ہے کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ آپ کے نظریے میں، چاہے آپ کا علم اسلام کے بارے میں صحیح یا غلط ہے، آپ کے نظریے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں کیا برائی ہے؟ اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں، آئی میک ہم کمفرٹیبل۔ آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور میں اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف ہے، جو بھی وہ سمجھتے غلط ہے وہ بنا جھجک مجھ سے کہہ سکتا ہے۔ اور جب میں انہیں اطمینان دلاتا ہوں، اکثر یہ غیر مسلمان 3 یا 4 سوالات پوچھتے ہیں، اور جو تجربہ مجھے ہے تقریباً 20 سال دعوتی میدان میں، میرے نظریے میں یہ غیر مسلمانوں کو 20 عام سوالات ہیں اسلام کے بارے میں، 20 عام غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں، اور جب وہ 2 یا 3 یا 4 سوالات کرتے ہیں، اکثر یہ 20 غلط فہمیوں کے اندر سے ہوتے ہیں، یہ 20 سوالات کے اندر سے ہوتے ہیں۔ یہ
20 गलत फहमियां उस गैर मुस्लिम के जहन में पैदा होती है। आज हम जानते हैं इंटरनेशनल मैगजीन्स, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, इंटरनेशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स, टेलीविजन चैनल्स, ये सारे इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के बारे में कई गलतफहमियां फैला रही है। और आज जो ये 20 गलतफहमियां हैं गैर मुसलमान के जहन में, 25 या 50 साल पहले ये कुछ दूसरे थे। 25 या 50 साल बाद हो सकता है कि ये गलतफहमियां बदल जाएंगी। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये गलतफहमियां गैर मुसलमान के दिमाग में आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से मैंने दुनिया के कई ममालिक में तकरीर की है और सवाल का जवाब दिया है। मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे तजुर्बे में, ये 20 गलतफहमियां या सवाल सारे दुनिया भर में वही है। चाहे आप अमेरिका में जाओ, कनाडा जाओ, यूके जाओ, सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ, सऊदी जाओ, इंडिया, ये सारी गलतफहमियां जो गैर मुसलमान के जहन में हैं ये वही है। हो सकता है कि माहौल के ज़रिए 1 या 2 और गलतफहमियां उसके दिमाग में पैदा हो सकती है, लेकिन ये 20 अहम गलतफहमियां वही है। अगर हर मुसलमान ये 20 गलतफहमियों के जवाब को याद करके गैरों तक पहुंचाता है, हिकमत के साथ, कुरान और हदीस के हवाले के साथ, गैर मुसलमान की मजहबी किताबें के हवाले के साथ, चाहे वो बाइबल हो, वेदा हो, भगवत गीता हो, साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले के हिसाब से, हिकमत के साथ, लॉजिक के साथ, मंतिक के साथ, तो मैं ये समझता हूं कि चाहे वो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करे या नहीं, कम से कम उसके दिल में जो इस्लाम से नफरत है इंशाअल्लाह वो तो कम से कम दूर हो जाएंगी। वो इस्लाम को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और ये 20 जवाबात जो है, वक्त इतना नहीं है आज कि मैं सारे 20 सवालात के जवाब दे सकूं। अक्सर वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं पहले 10 सवालात का जवाब देता था, लेकिन आज मैं सोचा कि कई तकरीरों में, चाहे अंग्रेजी में हो या उर्दू में हो, कई बार मैंने पहले 10 गलतफहमियों का जवाब दे चुका हूं, जो पीस टीवी पे भी काफ़ी बार आ चुका है। आज मैंने सोचा कि वो आखिरी 10 सवालात का जवाब दूं। और ये सारे 20 सवाल के जवाबात इंटरनेट पे मौजूद है, हमारे वेबसाइट पे मौजूद है और किताब की शक्ल में भी मौजूद है। आखिरी 10 सवालात का जवाब देने के पहले कम से कम मैं पहले 10 गलतफहमियां या सवाल आपके सामने कम से कम पेश करूं और फिर मैं आखिरी 10 का जवाब दूंगा। आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर इस्लाम में कोई लफ्ज जो बदनाम है और एक लफ्ज जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है वो है लफ्ज जिहाद। दूसरी आम गलतफहमी है कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है, मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है। तीसरी गलतफहमी, मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है। चौथी गलतफहमी, ये इस्लाम मजहब तलवार के जोर पर फैला। ये चारों गलतफहमियों का इंशाअल्लाह मैं इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन, जो आखिरी नशस्त में मेरी तकरीर है, जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंज़र में, इंशाअल्लाह इस तकरीर में मैं ये चारों गलतफहमियों को दूर करूंगा। पांचवा आम सवाल जो गैर मुसलमान इस्लाम के बारे में पूछते हैं वो है कि इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा औरत से शादी करने की इजाजत क्यों है। छठा सवाल,
اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ساتویں اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو حجاب اور پردے میں رکھتا ہے۔ آٹھویں اہم غلط فہمی ہے مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزوں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتیا کرتے ہیں، اور یہ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں اور جانوروں کی جان کیوں لیتے ہیں۔ نویں غلط فہمی یہ ہے کہ جو غیر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آہستہ آہستہ ذبیحہ کیوں کرتے ہیں، تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے، ایک جھٹکے میں کیوں نہیں مارتے۔ 10ویں غلط فہمی غیر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیویئر پہ، اس کے برتاؤ پہ وہ کھانے کی چیز کا اثر ہوتا ہے، اور مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ 5 اور 6 7 نمبر پہ جو غلط فہمیاں تھے اس کا ذکر میں پچھلے سال کر چکا تھا جب میں تقریر تھی وومن رائٹس ان اسلام انگریزی میں، اور جو 8ویں اور 9ویں غلط فہمی ہے نان ویج کے بارے میں، اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی غیر مسلمان نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ آج انشاءاللہ میں آخری 10 غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا۔ 11ویں اہم اور عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں بت پرستی حرام ہے، اسلام توحید میں مانتا ہے، پھر یہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ بت پرستی میں نہیں مانتے، اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور کوئی بھی مسلمان کعبے کو اپنا بت مانتا ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے، لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں 144 میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ کعبہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے، ہم مسلمان ایکتا میں مانتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایک ہو کے نماز پڑھتے ہیں، وی پرے ان کانگریگیشن۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہیں گا کہ پشچم کی طرف پڑھیں گے، کوئی کہیں گا دکشن، کوئی کہیں گا اتر، کوئی کہیں گا نارتھ، کوئی کہیں گا ساؤتھ۔ تو ایکتا کے لیے، جمع ہونے کے لیے ہم سب مسلمان دنیا میں جدھر بھی ہے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کوئی مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتا، اور سب سے پہلی بار جب دنیا میں کسی نے ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا، وہ تھے مسلمان۔ الادروسی سن 1154 میں 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا۔ اس وقت مسلمانوں نے ساؤتھ پول کو اوپر رکھا اور نارتھ پول کو نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز بعد میں آئے اور نقشے کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے، کعبہ از ان دا سینٹر۔ اسی لیے جدھر بھی آپ دنیا میں ہیں، اگر آپ نارتھ میں ہیں دنیا میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، اب اگر آپ ساؤتھ پہ رہ رہے تو نارتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، ایسٹ میں ہے تو ویسٹ، ویسٹ میں ہے تو ایسٹ میں۔